انڈیا سے فریحہ صاحبہ نے پوچھا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ختنے کی دعوت، منگنی کی دعوت، چلہ یا فاتحہ، کنڈے، ولیوں کے نام پر منت کھانا، 11ویں 40واں برسی وغیرہ کا کھانا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ وہ دعوت قبول کر سکتے ہیں، وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ ہمیں یہ دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے اور ان دعوتوں میں نہ جائیں، اور اگر رشتہ داری ٹوٹنے کا ڈر ہو تو ہم وہ کھانا کھا سکتے ہیں اور بدلے میں تحفے کے طور پر پیسے یا پیسوں سے کوئی گفٹ ان کو دینا چاہیں تاکہ رشتہ داری نہ ٹوٹے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تاکہ ہمیں یہ مسئلہ پتہ چلے۔ بہت سے بچے مجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں اور میرے پاس کا جواب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سے کچھ کھانے جائز ہیں، جائز بھی نہیں ہے۔ معاف کرنا، بات لمبی ہو گئی، لیکن مجھے تفصیل سے اس کا جواب چاہیے تاکہ ہم ناجائز اور حرام کاموں سے بچ سکیں۔ دیکھیں، آپ نے اس ایک سوال کے اندر بہت سارے سوالات شامل کر لیے۔ مثلا آپ نے کہا ہے ختنے کی دعوت، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ختنے کی دعوت کو سنت سمجھ کر کے کیا جائے یا اس کو شریعت کا ایک حصہ، دین کا جز یا شریعت کا حصہ یا سنت سمجھ کر کے اگر کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ ختنے میں کوئی دعوت مسنون نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دعوت دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ دعوت قبول نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عہد رسالت میں ہم ختنے کی دعوت میں نہیں جایا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی نہ اس کو شریعت کا جو سمجھتا ہے، نہ سنت، نہ لازم، نہ دین کا حصہ، اپنے طور پر کوئی خوشی کے اندر دعوت کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کا تقاضا یہ کہ ختنے کے نام سے دعوت نہ کی جائے۔ ویسے دعوت کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر تو سنت سمجھ کرے، دین کا حصہ سمجھ کرے تو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے منگنی کی دعوت، اس کی اندر بھی یہی شرط ہے۔ منگنی کی دعوت کوئی ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے طور پر کہ منگنی کی ایک انگیجمنٹ کی ایک تقریب ہے، کچھ مہمان آئے ہوئے، وہ ایک دنیاوی تقریب کے طور پر اس کو لیتا ہے، شریعت یا دین یا سنت کا حصہ یا لازم نہیں سمجھا جاتا تو گنجائش ہے، ورنہ نہیں۔ چلہ یا فاتحہ، چلے سے مراد تو مجھے معلوم نہیں، فاتحہ وغیرہ جو مردے کو دلایا جاتا ہے، دیکھیں اس کے اندر بھی، کنڈے کے اندر بھی، ولیوں کے نام پر بھی، اور 11ویں 40واں برسی وغیرہ، ان تمام دعوتوں کے بارے میں 2-3 باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے۔ وہ یہ، اگر عقیدے میں کوئی خرابی ہے اور وہ اس طرح کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے یا غیر اللہ کے نام پر دعوت کی جا رہی ہے کہ ہم فلاں بزرگ کی خوشنودی حاصل کر لیں یا فلاں ولی کا تقرب حاصل کر لیں یا فلاں اللہ والا ہم سے خوش ہو جائے، فلاں جو ولی فوت ہو چکا وہ خوش ہو جائے ہم سے، اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے تو پھر یہ دعوتیں جائز نہیں ہیں۔ واضح طور پہ سمجھ لیں، 11ویں کے اندر ہے یا عرس کے اندر ہے یا جس طرح کہا ہے کہ ولیوں کے نام پر ہے تو یہ دعوت جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ، خیرات، دعوت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، منت اللہ کے نام کی، نظر اللہ کے نام کی، نیاز اللہ تعالیٰ کے نام کی، تو یہ جتنے بھی معاملات ذکر کیے گئے یہ سب اللہ کے نام کے لیے ہوں، صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے نام کا ہے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، صدقے کی نیت ہو، خیرات کی نیت ہو تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے ذریعے سے میں فلاں بزرگ کو، صحابی کو، ولی کو، پیر صاحب کو، اللہ والے کو، فقیر کو، فلاں بابے کو راضی کر لوں، خوش کر لوں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو کھانے ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہوتے، ان سے اعتراض کرنا، بچنا ضروری ہے۔ اور اگر صورتحال یہ ہے کہ 40واں ہے یا تیجا وغیرہ ہے، تو دیکھیں 40واں اور تیجے کے اندر تو یہ معاملہ تو عام طور پر نہیں ہوتا کہ کسی بزرگ کے نام پر وہ نہیں ہوتا، ولی کے نام پر نہیں ہوتا، وہ تو اس مردے کے لیے ہوتا ہے کہ جو مردہ دنیا سے جا چکا اس کے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر ایک اور معاملہ ہے اور اس معاملے کو سامنے رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 40واں یا تیجا یا 10واں ان دنوں کی تخصیص کے ساتھ اگر آپ کھانا بناتے، دعوت دیتے ہیں تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ جو کھانا کھلا رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں وہ تو خیرات ہے نا، وہ تو صدقہ ہے، اور اس مردے کے ایصال ثواب کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو اس میں 40ویں کی کیا بات ہے، اس میں تیجے کی کیا بات ہے؟ وہ تو چوتھے دن بھی ہونا چاہیے، دوسرے دن بھی ہونا چاہیے،
38वें दिन بھی ہونا چاہیے, 41वें دن بھی ہونا چاہیے, وہ تو 42वें دن بھی ہونا چاہیے. اس کا نہ 40 دن سے تعلق ہے, نہ اس کا کسی ڈیٹ کے ساتھ تعلق ہے, نہ دن کے ساتھ, نہ کسی تعین کے ساتھ, نہ کسی وقت اور پیریڈ کے ساتھ ہے. اور پھر دیکھیں یہ خلاف عقل بھی ہے, خلاف شریعت بھی ہے, خلاف نقل بھی ہے. وہ کس طرح؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں, عہد رسالت میں کسی صحابی کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ایک سوال ہے. جواب یہ ہے کہ انتقال ہوا ہوگا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ مرتے ہوں؟ تو اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور عہد رسالت کے اندر 10ویں کے کھانے کا کوئی تصور تھا؟ 40ویں کے کھانے کا کوئی تصور تھا؟ بالکل نہیں, کہیں قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. جب قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کا ثبوت گویا قرآن و حدیث سے بھی نہ ہوا. اب آ جاتے ہیں عقل سے سوچنے کے لیے. تو عقل سے اگر آپ سوچیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 40ویں کو کھانا کیوں دے رہے ہیں؟ اسی لیے دے رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مردے کی بخشش کرے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 39 دن تک اس کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے. 10ویں کو کر رہے ہیں تو 9ویں دن تک اس کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے. تیجے کو کر رہے ہیں تو کیا دوسرے اور پہلے دن اس کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ اس کو پہلے دن بھی ضرورت ہے, دوسرے دن بھی ضرورت ہے. تو اس لیے 40واں, تیجا اور 10واں وغیرہ ان کے بارے میں گزارش یہ کہ اس کو اس طرح حرام تو نہیں کہا جائے گا جیسا کہ غیر اللہ کے نام پر جو کھانا ہوتا ہے, لیکن اس میں بدعت کا عنصر ضرور آ جائے گا. اور جب بدعت کا عنصر اس کے اندر آتا ہے تو اس سلسلے میں گزارش صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دن کا تعین نہ کریں. صدقہ سے کوئی منع نہیں کرتا, خیرات کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اس کے لیے ڈیٹ ٹائم متعین کرنا, فروری کی فلاں تاریخ, جنوری کی فلاں ڈیٹ, فلاں سمے, فلاں پہلو, فلاں لمحے اور فلاں مرحلے پر یہ کام کیا جائے گا, تو اس طرح کا کوئی معاملہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت نہیں, عقل کے بھی خلاف, نقل و شریعت کے بھی خلاف. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت کریں اور اس کو تیجے اور 10ویں 11ویں وغیرہ کو آپ سنت نہ سمجھیں, دین کا پارٹ نہ سمجھیں, تو پھر ایسی صورت میں وہ صدقہ و خیرات ہے. اور صدقہ و خیرات کسی بھی دن اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کو کھلایا جا سکتا ہے, کھایا جا سکتا ہے, اور وہ کھانا قبول بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر دن کو مخصوص کر دیا گیا تو پھر یاد رکھیں وہ جو کھانا ہے اس کھانے میں تو کوئی انگریڈینٹس شامل نہیں ہے حرام کے, اس کھانے کے اندر تو کوئی حرام جو شامل نہیں, لہذا وہ جو کھانا ہوگا, پلیٹ کے اندر جو کھانا موجود ہے, اس کو تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ حرام ہے, اس کو تو حرام نہیں کہا جائے گا. لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چونکہ دن کو متعین کیا گیا ہے تو اس میں بدعت کا عنصر آ جاتا ہے, اس لیے اس میں کہا جاتا ہے کہ خود کھانے کے بجائے کسی فقیر و مسکین کو کھلا دیا جائے, کسی اور مستحق کو کھلا دیا جائے. اور اگر کسی وقت مجبوری کے اندر, جس طرح کہ یہ کہا ہے کہ جناب یہ فتنہ پیدا ہوگا اور خطرہ ہے اور رشتے ناطے ٹوٹیں گے, تو پھر ایسی صورت میں یہ سمجھ کر کہ چونکہ اس کھانے کے اندر تو کوئی حرام جز شامل نہیں ہے, اس لیے پھر اس کی گنجائش ہے تاکہ کوئی بڑا فتنہ پیدا نہ ہو, اس فتنے سے بچاؤ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جہاں کہیں اس طرح کے فتنے کا ماحول یا اس طرح کا معاملہ نہ ہو, اصولی طور پر اس سے دور ہی ہونا چاہیے. ہاں, ان کو حکمت کے ساتھ, پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پوچھے جاتے ہیں مسائل, اس لیے یہ ساری باتیں بتا دی, ورنہ یہ اسلام کا ٹائٹل نہیں ہے, نہ یہ اسلام کا تعارف ہے, اور نہ ہی اس میں امت کو کوئی زیادہ الجھانا مناسب ہے. پوچھا گیا ہے تو یہ بتا دیا ہے. باقی ان کی بنیادوں پہ جھگڑے کرنا, لڑائیاں کرنا, فتنے و فساد برپا کرنا, یہ بالکل غلط ہے, اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے. اس طرح کی لڑائی جھگڑوں سے احتراز کرنا ضروری ہے.